یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میری عمر 15 سال تھی۔ میں 8ویں گریڈ میں پڑھتا تھا۔ میرے والد صاحب کے مجسموں کی دکان تھی۔ ہم ہر موقع کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی مجسمہ منگواتے تھے اور اسے اپنی دکان میں پیش کر دیتے۔ ہیلووین ہو یا کسی نے اپنے لان میں خوبصورتی کے لیے لینا ہو یا کسی قبرستان میں کسی نے اپنے قبر پر نصب کروانا ہو، ہر طرح کا مجسمہ یہاں دستیاب تھا۔ دکان کیا تھی؟ ایک اچھی خاصی آرٹ گیلری تھی۔ ہم فلوریڈا کے ایک ٹاؤن میں رہتے تھے اور وہاں ایک ہی مجسمے کی دکان تھی۔ میں کبھی کبھی شام کے وقت دکان نما شو روم پہ چلا جاتا اور ایک ایک مجسمے کو غور سے دیکھتا رہتا۔ والد صاحب مسکراتے اور کہتے، ہر مجسمے میں ایک کہانی چھپی رہے بیٹا، اگر سننا چاہو تو وہ تمہیں سنا سکتا ہوں۔ میں ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا مگر مجھے کسی بھی مجسمے سے کوئی کہانی سنائی نہ دیتی۔ شاید میں ابھی بھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے چھوٹا تھا۔ ان دنوں ہیلووین کی تیاری عروج پر تھی۔ وہ آج کا دن تھا، یعنی 29 اکتوبر کا دن، اور ہیلووین آنے میں صرف 2 دن ہی بچے تھے۔ اس شام جلدی دکان پہ پہنچ گیا کیونکہ اسکول 2 دن کے لیے بند تھے اور کوئی خاص کام بھی نہیں ملا تھا۔ صرف ہمارے لٹریچر کے استاد نے ہمیں ایک انوکھا واقعہ لکھنے کو کہا تھا۔ فی الحال میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ میں شو روم کے لیے نکلا تو دوپہر کی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور موسم میں ہلکی تھی۔ میں اپنی بائی سائیکل پر سوار تیزی سے پیڈل مارتا سڑک سے جا رہا تھا۔ ہوا کے ساتھ سوکھے پتوں کی آواز بھی سنائی دی جاتی تھی۔ سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کے لان سجا رہے تھے۔ ہیلووین جب بھی آتی تھی یہ سب کو دیکھنے کو ملتا تھا۔ میں خوش تھا کہ چلو اسکول سے 2 دن آرام کے مل گئے تھے۔ جیسے ہی میں شو روم کے قریب پہنچا میں نے دکان کے سامنے ایک ٹرک کو کھڑے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ نیا سامان آیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے موڑ کاٹا اور دکان کے پچھلی طرف جا کر بائی سائیکل پارک کر دی۔ میں ہمیشہ وہیں پہ پارک کیا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب کی 4 وہیل بھی وہیں پارک تھی۔ میں بائی سائیکل کو لاک لگا کر دکان کے پچھلی دروازے سے دکان میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا بہت سے نئے مجسمے دکان میں لا کر رکھے جا رہے تھے۔ یہ سب ہیلووین سے متعلق تھے۔ وحشی گوریلے، ویمپائر، نوکدار ٹوپیاں پہنے چڑیلیں اور بھوت، مگر ایک بھی مجسمہ ایسا نہ تھا جسے دیکھ کر مجھے خوف آیا ہو۔ خطا کہ ایک ڈھانچہ بھی تھا جس کو دیکھ کر تو میری ہنسی نکل گئی۔ میرے والد صاحب نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مسکرائے اور سامان لانے والوں کے ساتھ بات کرتے کاؤنٹر کی طرف چلے گئے۔ میں ایک ایک مجسمے کو غور سے دیکھتا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک مجسمے پہ پڑی۔ وہ سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس سے ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس مجسمے کے قریب چلا گیا۔ میرے والد صاحب سامان لانے والوں کے ساتھ دکان سے باہر نکل گئے تھے۔ اب دکان میں کوئی نہ تھا۔ میں اس مجسمے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں وہ مجسمہ کھڑا تھا اس کے بالکل پیچھے ایک شیشہ لگا ہوا تھا جس میں سے اس کا پچھلا حصہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس پہ کپڑا ڈالا ہوا کپڑا اٹھانے کی کوشش کی۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور وہ کپڑا اڑ کر میرے چہرے پہ آ گرا۔ اب میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے اتارنے کے لیے ہاتھ چلانے شروع کر دیے مگر اس سے کپڑا اور بھی بری طرح میرے چہرے کے گرد لپٹ گیا۔ میں اب گھبرا گیا تھا۔ میں نے والد صاحب کو آواز دی، ڈیڈ ڈیڈ جلدی آئیں۔ میں بڑبڑاتی میں فرش پر گر گیا۔ اتنے میں ایک دم دکان کی لائٹ بند ہو گئی۔ مجھے کسی نے بازو سے پکڑا۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ چادر میرے چہرے سے اتر گئی تھی۔ میں نے دیکھا کوئی خوفناک سیاہ چہرہ مجھ پہ جھکا ہوا تھا۔ میری سانس رک گئی اور میں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھولی تو میرے والد صاحب مجھے اٹھا رہے تھے۔ کیا ہوا تھا ابراہیم؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا میں گر گیا تھا۔ بجلی کیسے بند ہو گئی تھی؟ میں نے چور نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ پکی بات ہے نا تم ڈرے نہیں تھے؟ انہوں نے مجھے چشمے کے اوپر سے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے کوئی ڈرا ہوا چودہ سمجھے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، آ جاؤ ذرا ان مجسموں کو رکھنے میں میری مدد کرو۔ میں اٹھ گیا۔ میں یوں ہی دوبارہ نظر دوڑائی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ چادر سے ڈھکا ہوا مجسمہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے آگے پیچھے دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا پھر والد صاحب نے اس پہ کپڑا ہٹا دیا ہوگا، تب بھی وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں انہی خیالوں میں کاؤنٹر پر آ گیا
ہماری دکان انگریزی کے حرف ایل کی طرح بنی تھی. سامنے والا حصہ چوڑائی میں تھا اور ساتھ ہی دکان ٹرن لیتی ہوئی مڑ جاتی تھی. آخر میں اسٹور بنا تھا جس میں ہم فالتو مجسمے رکھ دیا کرتے. دکان کا سامنے والا حصہ زیادہ روشن تھا جبکہ اس کے دوسری طرف بلب تو تھے مگر ایک دو کو روشن کیا جاتا تھا. دکان میں رش ہونے والا تھا. شام ہوتے ہی لوگ خرید و فروخت کے لیے نکل جاتے تھے اور ہیلووین کی خریداری کے لیے یہ اسٹور سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا. میں ڈیڈ کے ساتھ پرانے مجسمے اٹھا کر اسٹور میں لے جانے لگا. ہیلووین کے نئے مجسمے سجانے کے بعد میں اسٹور کی طرف گیا تاکہ وہ پرانے سب مجسمے اسٹور میں رکھ سکوں. اسٹور کا دروازہ کشادہ تھا تاکہ سامان لے جانے میں مشکل پیش نہ آئے. میں ایک کھلاڑی تھا بیس بال کا، اس لیے میرا جسم چاقو چوبند تھا. میں نے اسٹور کی لائٹ آن کی اور مجسمے وہاں لے جا کر رکھنے شروع کر دیے. اسٹور میں ایک دو مجسمے رکھنے کے بعد میں نے کسی چیز کو گرنے کی آہٹ سنی. میں جلدی سے اندر گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ گرنے والی کیا چیز ہے. اسٹور میں مکمل خاموشی تھی. باہر کی آوازیں یہاں کم سنائی دیتی تھی. میں نے ایک نظر غور سے اسٹور میں دیکھا. کچھ بھی اپنی جگہ سے ہلا ہوا نہیں تھا. پھر گرنے والی چیز کیا تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. اس وقت میری نظر اسی کپڑا اوڑے والے مجسمے پر پڑی. وہ اسٹور کے آخری کونے میں کھڑا تھا. اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس کونے میں ایک شیشہ لگا ہوا تھا جس میں مجسمے کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا. میں ایک دم اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا. اچانک مجسمے نے چادر کے نیچے سے میری طرف حرکت کی. خوف سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اسی وقت کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں ایک دم اچھل پڑا. میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہی میں اچھل پڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ڈیڈ وہاں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کیا بات ہے ابراہیم، تم ڈرے کیوں ہو؟ میں نے کارنر کی طرف دیکھا. حسب توقع وہ مجسمہ وہاں موجود نہیں تھا. میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا کچھ نہیں ڈیڈ، ایک مجسمہ حیران کر رہا ہے. وہ مسکرائے اور بولے مجسموں سے ڈرنا چھوڑ دو، یہ کبھی پریشان نہیں کریں گے. میں بھی مسکرا دیا. وہ بولے میں ایک کام سے کل شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم دکان کا خیال رکھنا اور وقت پہ دکان کھولنا. میں جاج سے کہوں گا وہ بھی آ جائے گا. وہ سمجھانے کے انداز میں بتا رہے تھے. ٹھیک ہے ڈیڈ، میں آ جاؤں گا. مگر آپ کب تک آئیں گے؟ میں نے پوچھا. میں کل دوپہر تک آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرنا. وہ میرا کال تھپ تھپا کر بولے اور آنے کا کہہ کر اسٹور سے باہر نکل گئے. ان کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کونے میں دیکھا. وہاں کچھ نہیں تھا. میں سر جھٹک کر اسٹور سے باہر نکل گیا. جانے سے پہلے میں دروازہ اور لائٹ بند کرنا نہیں بھولا تھا. اس کے بعد اسٹور میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور میں اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا. رات کے 8 بجے ڈیڈ نے مجھے گھر جانے کا کہا. وہ خود 10 بجے تک دکان بند کر کے آنے والے تھے. نے ہاں میں سر ہلایا اور دکان نے پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی بائی سائیکل کا لاک کھولا اور گھر جانے کے لیے اس پر سوار ہو گیا. رات پھیل رہی تھی. گھنے درختوں کے سائے اتنے گہرے تھے کہ ان کے نیچے سے کوئی کھڑا دکھائی نہیں دیتا تھا. میں جلدی سے بائی سائیکل چلاتا گھر کی جانب روانہ ہو گیا. گھروں کے لان کئی کئی سجاوٹوں سے معمور ہو گئے تھے. برقی روشنی ذرا منظر پیش کر رہی تھی. جو بھی سجاوٹیں مجسمے دن کی روشنی میں موسیقی خیز لگتے تھے وہ رات میں خوفناک لگ رہے تھے. میں جلدی جلدی موڑ کاٹتا گھر کی جانب رواں تھا. ایک گھر کے سامنے سے گزرا تو ایک دم جیسے میں سن ہو کر رہ گیا. اس گھر کے لان میں وہی مجسمہ کپڑا اوڑے کھڑا تھا. میں نے ایک دم بائی سائیکل بریک لگا دی. میرا سانس بے قابو ہو رہا تھا. میں نے بائی سائیکل کو وہیں پھینکا اور لان کی باڑ چھلانگ لگا کر اندر داخل ہو گیا. مجسمے کے قریب جانے سے معلوم نہیں کیوں مجھے خوف آ رہا تھا. میں 1-2 منٹ میں ہی کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا. یہ مجسمہ یہاں کیسے آ گیا؟ سوال میرے دماغ میں گھوم رہا تھا. اگر کوئی مجسمہ خرید بھی لیتا تو بھی اتنی جلدی اس کا یہاں لان میں آنا اور نصف ہو جانا ممکن نہیں تھا. ہو سکتا ہے 2 ایک جیسے مجسمے آئے ہوں جن میں سے ایک بک گیا ہو کہ جبکہ میں اسکول میں تھا. ویسے بھی والد صاحب اس مجسمے کے بارے میں جب بھی کچھ کہنا چاہا وہ نظر نہیں آیا. اب میں غیر ارادی طور پر مجسمے کے قریب چلا گیا. میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا. میں نے چادر پکڑ لی اور اس کے نیچے کھینچ کر اتارنا چاہا. اس وقت گھر میں سے کسی کی آواز سنائی دی. کون ہے وہاں؟ میں نے لان سے نکلنے میں عافیت جانی اور ایک ہی چھلانگ میں لان کو
कबाड़ अबूर करके अपने बाइसाइकिल तक पहुंच गया। इसे उठाकर मैंने अनादन पैडल मारना शुरू कर दिए। कुछ ही मिनट बाद मैं अपने ब्लॉक में था। घर के सामने पहुंचा तो एक बार फिर मेरा जहन घूम गया। हमारे घर के लान में वही मुजस्मा कपड़ा ओढ़े खड़ा था। मेरी सांस जैसे चलना बंद हो गया था। कौन है ये मुजस्मा? इसकी क्या कहानी है? सवाल ऐसे थे जिनसे खौफ आ रहा था। मैंने बाइसाइकिल घर की पिछली जानब लाकर खड़ी कर दी और किचन के दरवाजे के अंदर चला गया। किचन के काउंटर पे कुछ पम्पकिंस भूतिया शक्लें बनाकर मुझे घूर रहे थे। ये जरूर साद और मम्मा के काम होंगे। साद मेरा छोटा भाई था जिसकी उम्र 11 साल थी, मगर मैं किसी 4 साल बच्चे की तरह हर वक्त मम्मा के साथ चिपका रहता था। मैं इन दोनों को ढूंढता लॉन्च में आया। वहां टीवी चलने की आवाज आ रही थी। देखा तो साद सोफे पर सो रहा था और मम्मा जाने कहाँ थी। मैंने इसे कंबल उड़ाया और बाकी घर में मम्मा को आवाजें देने लगा। भाई वो पड़ोस में गई है। साद ने कंबल से बाहर मुंह निकाल कर कहा। मैं इसके पास चला आया तो तुम सो रहे थे। मैंने इसकी टांग खींच कर कहा, हाँ तो सो रहा था, मगर तुम इतनी ऊंची आवाज में मम्मा को बुला रहे थे कि मेरी आंख खुल गई। इसने कहा। इतने में मम्मा किचन के दरवाजे में दाखिल हुई। अरे बच्चो, लड़ाई क्यों कर रहे हो? मम्मा, लान वाला मुजस्मा कब आया है? मैंने पूछा। कौन सा मुजस्मा बेटा? वो छुरी रखकर मेरी तरफ मुतवज्जे थी, जो लान में कपड़ा ओढ़े खड़ा है। मैंने कद्दू उठाना चाहा मगर वो भारी था। मैंने इसे छोड़कर लान की खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई मुजस्मा नहीं था। मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा था। वो मुजस्मा एक बार फिर गायब था। ऐसा तीसरी बार हुआ था। मैंने बात अधूरी छोड़ दी और खामोशी से लान को घूरने लगा। भाई क्या बात है? साथ मेरे पीछे आ गया। वो भी लान में नजर दौड़ाकर मुझे देखने लगा। वहां एक मुजस्मा था। मैंने इसे देखे बगैर कहा, अभी मैं जब दुकान से आया तो देखा था। फिर वो गया कहाँ? इसके लहजे में तो जसस था। इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने कंधे उचकाए और वापस आकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। टीवी पे एक ड्रोनी फिल्म लगी थी जिसमें एक बच्चा किसी के घर के तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था। तहखाने में कई मुजस्मे कपड़ा ओढ़े खड़े थे। इनको देखकर मेरे दिल में खौफ पैदा हो रहा था। मैंने टीवी बंद कर दिया। पहली बार हर चीज खौफ पैदा कर रही थी। फिर साद आ गया। हम दोनों भाई रेसलिंग खेलने लगे। इसी स्नान में हमारे वालिद साहब आ गए। वो सब मिलकर खाना खाने लगे। खाने के बाद ऊपर कमरे में चला आया। साद अभी तक मम्मा के साथ लगकर बैठा था। मम्मा ने इसे सोने का कहा तो वो मुश्किल से उठकर ऊपर आ गया। मैं अपने कमरे की खिड़की से लांग देखने लगा। वहां वाकई कुछ नहीं था। मैं अजीब से खौफ में मुब्तला सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। साद भी अपने कमरे में आ गया था। इसके कमरे का दरवाजा खुला और बंद हुआ। फिर खामोशी छा गई। मैं अपने बिस्तर पर गिर गया। अचानक ही नींद आने लगी। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज मेरी आंख खुल गई। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई तो वहां सब अपनी जगह था। शायद साद कुछ कर रहा हो। ये सोचकर मैं उठा और साद के कमरे की तरफ बढ़ा। अपने कमरे से निकलते ही दूसरा कमरा साद का था। मैंने इसका दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था। साद क्या गिरा है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और लाइट जलाकर बिस्तर पर नजर डाली। बिस्तर खाली था। वहां कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। मैं वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ा। कमरे का दरवाजा चौपट खुला था और दरवाजे के बीचों बीच कोई कपड़ा ओढ़े खड़ा था। मेरे जहन में मुजस्मा घूम गया। मैं जहां था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मेरा हल्क एकदम खुश्क हो गया था। इसी वक्त वो कपड़े से ढका हुआ वजूद तेजी से मेरी जानब भागा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं घबराकर पीछे को हटा और पीठ के बेल जमीन पर जा गिरा। मेरी कमर जोर से दरवाजे से टकराई और मैं दर्द से दोहरा हो गया। इसी वक्त मुझे साद के हंसने की आवाज आई। मैंने चौंक कर सीढ़ियों की तरफ देखा तो साद खड़ा हंस रहा था। मैंने दोबारा अपने कमरे की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। साद ने मुझे उठने में मदद देते हुए पूछा, क्या बात है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूं। अगर मैं मुजस्मे का जिक्र करता तो वो यकीन नहीं करता, उल्टा मुझे दुकान जाने से मना करता। वैसे तो मुझ पे कोई लाजम नहीं था कि मैं दुकान जाऊं, मगर मैं एक तजस्सुस से मजबूर था। मुझे मुजस्समों से खास दिलचस्पी थी जो साद को नहीं थी। मैंने बात आई गई कर दी और अपने कमरे की तरफ चला। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, मगर एक खौफ सा था।
جسے کمرے سے ابھی وہ مجسمہ نکل آئے گا۔ ساتھ بھی میرے ساتھ چلتا کمرے میں آ گیا۔ ہلو بہن کا کیا پلان ہے؟ اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں اب ٹریک اور ٹریٹ نہیں کر سکتا، میں نے بازاری سے کہا اور بیڈ کے نیچے چانک کر دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ساتھ نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا کوئی نیا کسٹیوم ہے ہیلووین کا؟ وہ بدستور ہیلووین کو سوچ رہا تھا۔ کیا تم نے کوئی کپڑا اوڑھے مجسمہ گھر میں یا باہر دیکھا ہے؟ میرے منہ سے بات نکل گئی۔ میں بس تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی ایسا مجسمہ ڈیڈ کی شاپ پہ آیا ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں آیا ہے، میں نے سوچ کر کہا۔ وہ ڈیڈ سے کہیں نا اسے اپنے گھر لگائیں ڈیکوریشن کے لیے۔ اس نے لچائی سی نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ مما کا لاڈلا تھا تو میں ڈیڈ کا۔ وہ میری بات نہیں ٹالتے تھے۔ میں جانتا تھا ڈیڈ ایسا کر سکتے ہیں، سو میں نے حامی بھر لی۔ وہ خوش ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا، الماری کھول کر دیکھی مگر کچھ نہیں ملا۔ وہ کیا تھا؟ میرے کمرے سے کیسے نکلا؟ مجھے یہ باتیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نیچے سے مما اور ڈیڈ کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ صبح مجھے شاپ پہ جانا ہے اور ڈیڈ بھی صبح جانے والے تھے۔ میں جلدی سے بستر میں گھس گیا۔ نہ جانے کب سے مجسمے کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ رات میں شاید بارش ہونے لگی۔ اچانک بادل کھڑکا اور میری آنکھ کھل گئی۔ نائٹ بلب بند تھا اور کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بجلی چمکتی تو کچھ دیر کے لیے کمرے میں روشنی پھیل جاتی۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر ایک سکوت تھا۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی۔ شیشے پہ پانی کے قطرے ٹکرانے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ میں دم سادے لیٹا تھا، چھت پہ گور رہا تھا۔ نائٹ بلب میں نے کب بند کیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں۔ اسی وقت بجلی چمکی اور کمرے کے وسط میں کچھ کھڑا دکھائی دیا۔ اسی لمحے کمرے پھر سے تاریخ میں ڈوب گیا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میری آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی اور اب میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ بجلی چمکی تو کمرہ خالی تھا۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیا میرا وہم تھا؟ کیا مجھے ڈیڈ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے؟ مجھے معلوم تھا وہ کیا کہیں گے۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ مجسمہ جو کہانی سنانا چاہتا ہے وہ مجھے سننی چاہیے یا نہیں۔ اس سے خوفزدہ ہونا نہیں چاہیے۔ میں نے الارم کلاک پر نظر ڈالی۔ 3 بجے تھے۔ میں نے دل میں قرآن یاد کا ورد شروع کر دیا جو مما نے مجھے سکھائی تھی۔ کچھ دیر میں بارش کا زور بھی کم ہو گیا اور بجلی بھی کم چمکنے لگی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کمبل سر کے اوپر تک اوڑھ لیا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے میری ٹانگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ایک دم ڈر کے کمبل ہٹا دیا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ کون؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سائم، ایک آواز سنائی تھی اور میں اچھل پڑا۔ میں بستر پہ اٹھ بیٹھا اور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سیم کون تھا؟ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں مگر کہاں؟ قدم من کے ہو کے تھے، جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے کسی نے میری آنکھوں پہ پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا۔ میرے حلق سے جیسے آواز نہیں نکل رہی تھی، زبان سوکھ کے کانٹا ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمبل پھینکا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ بجلی کے بٹن تک پہنچنے میں مجھے صرف آدھا سیکنڈ لگا۔ روشنی ہوتے ہی میں نے کمرے کی طرف دیکھا۔ خالی کمرہ میرے سامنے تھا۔ میں خیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ یہ سب کیا میرا خواب تھا یا کوئی حقیقت تھی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی لمحے میری الماری میں کچھ کھڑکا سا ہوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں دھیرے دھیرے الماری کی طرف بڑھا۔ اسی وقت الماری میں کچھ گرا اور اس کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ میں اپنی جگہ کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر دیکھوں کہ الماری میں کیا گرا ہے۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، خطا کے دروازے سے جا لگا۔ الماری سے کسی کی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنا بیس بال بیٹ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں دوبارہ ہمت کر کے الماری کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ سائم۔
ایک سرگوشی سی سنائی دی، سامنے آؤ۔ میں نے کہہ تو دیا تھا مگر میرا دل خوف سے دک دک کر رہا تھا۔ سامنے ہوں۔ سرگوشی سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اس وقت الماری سے جسے کسی چیز کو گھسیٹنے جیسی آواز آئی اور 1 منٹ کے بعد وہی مجسمہ میرے سامنے کھڑا، کپڑا اوڑے کھڑا تھا۔ میں ایک بار پھر دہشت میں ڈوب گیا۔ وہ میری طرف چلا آیا، جیسے اس کا کپڑا الماری میں کہیں پھنس گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے قدم اٹھاتا، کپڑا پیچھے کو سرکتا جاتا۔ میں اپنا بیگ پکڑے سن کھڑا اسے آگے آتا دیکھ رہا تھا۔ کپڑا سرکتے ہی نیچے سے سیاہ چہرہ نکلنے لگا۔ میرا ذہن اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پایا اور تاریکی میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھولی تو میں اپنے بستر پہ تھا۔ اب رحیم اٹھو، آج تم نے دکان میں میرے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے یاد دلایا۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ رات کا واقعہ میرے ذہن سے گزر گیا۔ اس وقت دکان جانے کی پڑی تھی۔ میں سیدھا واش روم میں گھس گیا، گرم پانی سے نہا کے جین شرٹ پہنی اور میلے کپڑے واش روم کی ٹوکری میں ڈالتا نیچے آ گیا۔ ماما ناشتہ بنا رہی تھی۔ انہوں نے فریش ٹوسٹ اور دودھ کا گلاس میرے سامنے رکھا اور ساتھ کو اٹھانے چلی گئی۔ ڈیڈ ڈبل آملیٹ سے انصاف کر رہے تھے۔ میں نے بھی جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور اپنی اسائنمنٹ بنانے کے لیے کاپی پین بھی لے لیا اور ہم دونوں ڈیڈ کی 4 وہیل میں شاپ کے لیے نکل گئے۔ ڈیڈ دکان پہ کچھ کاغذات دیکھ کر ان کو لے کر نکل گئے۔ انہوں نے انکل کو فون کر کے آنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ 10 بجے آنے والے تھے۔ کل ہیلووین تھی۔ میں 1-2 گاہکوں کو ان کی پسند کی چیزیں دکھانے لگا۔ وقت کا پتہ نہیں چلا اور انکل بھی آ گئے۔ انہوں نے کاؤنٹر سنبھال لیا تھا۔ اتفاق سے ایک فیملی کو اینجل کا مجسمہ لینا تھا جو میں نے سٹور میں رکھا تھا۔ میں وہ لینے سٹور میں گیا۔ دروازہ کھولتے ہی میں حیرت میں ڈوب گیا۔ کپڑا اوڑے مجسمہ سٹور کے وسط میں کھڑا تھا۔ میں الٹے پیروں مڑنے لگا تو وہی سرگوشی سنائی دی، سنو، جیسے کسی نے کان میں کہا ہو۔ میں لڑکھڑا سا گیا۔ اب مجھے پھر سے خوف کا غلبہ ہونے لگا مگر میں نے اس بار اس خوف پہ قابو پا لیا اور مڑ کر اس مجسمے کو دیکھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے ہم شکل کامتی آوازوں میں پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میری طرف ایک قدم اٹھایا۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے سٹور کے اندر دھکیل دیا ہو۔ میں اس مجسمے کے ٹھیک سامنے آ کر رک گیا۔ سٹور کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ میں نے سامنے دیکھنا چاہا مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا، جیسے سرد ہوا مجھے چھو گئی ہو۔ ایک ٹھنڈی سی خوشبو میرے اطراف میں چھا گئی تھی۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھولی تو دور پانی بہنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک غار نما جگہ تھی۔ مٹی کی گیلی اور نم ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ میں کہاں آ گیا تھا؟ میں نے حیران ہو کر سوچا اور ہلکی سی روشنی کی طرف چلا مگر مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی لمحے میری بائیں جانب سے کسی کی ہڈیاں چبانے کی آواز سنائی تھی۔ میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہلکی سی روشنی میں ایک ہیبلا سا بیٹھا دکھائی دیا۔ شاید یہی ہڈیاں چبا رہا تھا۔ کیا یہ کوئی جانور تھا یا کوئی اور مخلوق؟ خوف میرے اندر سرایت کیے جا رہا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف کی حد تک زرد تھی۔ اس کی ملچکی سی روشنی میں جیسے 2 چھولوں کی مانند روشن تھی۔ میں پیچھے ہٹ کر غار کی دیوار سے جا لگا۔ وہ ایک قدم میری جانب بڑھا۔ میں اسے دم سادے دیکھ رہا تھا۔ یہ بس خواب ہے، خواب ہے، میں دلی دل میں یہ دہرائی جا رہا تھا مگر میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ اس خواب میں جاگنا چاہتا تھا مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ سب ایک خواب نہیں تھا۔ میں جیتے جاگتے یہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ خیبلا ایک ایک قدم میری طرف بڑھا رہا تھا اور میں یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ میں غار کی پچھلی دیوار سے جا لگا تھا۔ قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں جیسے 1 سیکنڈ میں غار کے اندرونی حصے میں جا گرا۔ وہاں ملگیچی سی روشنی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا ایک تو موم بتی روشن تھی جس کی ہلکی زرد روشنی اس حصے کو ایک حد تک روشن کر رہی تھی۔ موم بتی ایک طاق نما جگہ میں رکھی تھی۔ میں زمین پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اچانک وہاں کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا۔ وہ غار کا اندرونی حصہ تھا جہاں تک موم بتی کی روشنی پہنچنے سے قاصر تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے میں اس سمت پڑا۔ کون؟ میں نے اسکی سے پوچھا۔ اس خیولے کو دیکھ کر میری ہمت نہیں تھی کہ کسی اور مخلوق کا سامنا کروں، مگر پوچھنے کی بنا گزارا نہیں تھا۔ سائم، ایک دھیمی سی سرگوشی میں کہا گیا۔ میں آواز کی سمت آگے بڑھا۔ وہاں میں نے دیکھا ایک بچہ بیٹھا، میری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ میں اسے کچھ فاصلے پہ رک گیا۔ وہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ صرف سفید بے نور آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سنو، وہ ایک ہی قدم میں میرے پاس کھڑا تھا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے کمتی آواز میں پوچھا۔ سائم، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں ہیلوین میں کھو گیا تھا۔ اس نے میری آنکھیں مجھ پہ گاڑ رکھی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا۔ میں ایک گھر میں گیا تھا جہاں لان میں ایک مجسمہ کپڑا اوڑے کھڑا تھا۔ وہ اداسی سے بولا۔ ایسا مجسمہ تو میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہاری دکان میں بھی دکھائی دیا تھا نا؟ اس نے بات مکمل کی۔ ہاں۔ میں نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ وہ خیولہ کون ہے؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ وہی مجسمے کا روپ دھارتا ہے، کسی ایسے انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو مجسمے میں دلچسپی رکھتا ہو، جس سے میں اور تم بھی۔ وہ اب دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی سے محسوس ہوئی۔ تم کیسے یہاں آ گئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس مجسمے نے مجھے خود میں چھپا کر یہاں پہنچا دیا، جیسے تمہیں۔ اس نے اداسی سے کہا۔ تو کیا اب میں کبھی واپس نہیں جا سکوں گا؟ میرا دل خوف سے کانپ سا گیا۔ جاؤ گے؟ میں تمہیں اپنی طرح مرنے نہیں دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا تم مرو گے؟ کیا تم مر گئے ہو؟ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، اسی رات جب میں گم ہوا تھا وہ اب پھر سے میرے قریب تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک کام کرو میرا، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کیا کام؟ میں نے پوچھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ جو یاد تم نے سیکھی ہیں وہ پڑھو اور میرا ہاتھ پکڑے رہو، واپس پہنچا دوں گا۔ اس نے ایک عزم سے کہا۔ جب واپس جاؤ تو میرے گھر والوں کو بتا دینا کہ میں مر گیا ہوں۔ اب مجھے تلاش نہ کریں۔ ہاؤس نمبر 322 چلے جانا۔ اس نے کہا اور میری آنکھوں پہ اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھولی تو میں اسٹور میں تھا اور سیم وہاں نہیں تھا، لیکن کونے میں وہی مجسمہ کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے اسے زور سے کھٹکھٹایا۔ وہ یاد پڑھو۔ مجھے ایک سرگوشی سنائی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ یہی یاد تھی جن کی بدولت میں نے آج یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ بچا۔ وہ کپڑا اڑے مجسمے کونے میں ہی تلیل ہو گیا تھا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے انکل اسٹور کا دروازہ کھول کر مجھے حیرانگی سے گھور رہے تھے۔ تم اندر کیسے بند ہو گئے تھے؟ انہوں نے کنفیوز سی شکل بنائی۔ تمہارے والد آئے تو تمہارا پوچھ رہے تھے، انہوں نے اطلاع دی۔ میں سوچ میں گم باہر آیا اور والد صاحب کے پاس آ گیا۔ وہ آگے تھے۔ وہ دوپہر میں دھوپ ڈال رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور میری حالت ٹھیک نہیں لگی۔ ماتھا دیکھا تو بخار تھا۔ انہوں نے مجھے گھر جانے کا کہا اور خود شو روم سنبھال لیا۔ میں گھر آ گیا اور اسی شام بے رہا۔ اگلے دن میری حالت بالکل ٹھیک تھی۔ وہ سب واقعات مجھے ایک خواب لگ رہے تھے، مگر ہاؤس نمبر 322 میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ شام کو ساتھ جب چادر اوڑھ گئے مجسمے جیسی صورت بنانے لگا تو میں نے اس سے چادر لے لی اور ایک ویمپائر کا کالا کوٹ اسے دیا، جس کے ساتھ نکیلے دانتوں کا سیٹ بھی تھا۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگ گیا۔ جب ہیلووین تھی اور بچے خوشی سے گھوم پھر رہے تھے، میں ایک سوچ میں ہر گھر کے پاس جا کر اس کا نمبر پڑھتا تھا۔ پھر وہ آخر گھر مل گیا۔ وہ ہمارے پچھلے بلاک میں تھا۔ سعد اور میں اس گھر کے سامنے پہنچے تو میں نے بیل بجا دی۔ کچھ ہی لمحے میں وہاں ایک آدمی اور ایک عورت نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، سیم کا انتظار ختم کر دے، وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ انہوں نے چوک کر ہماری طرف دیکھا اور عورت نے بے اختیار رونے لگی۔ تم کیسے جانتے ہو سیم کو؟ مرد نے پوچھا۔ وہ میرا دوست تھا۔ میں نے جھوٹ موٹ کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مر چکا ہے؟ مرد نے پوچھا، جو شاید سیم کے ڈیڈ تھے۔ اس نے مجھے خواب میں آ کر بتایا ہے۔ انہوں نے ہم دونوں کو اندر بلا لیا۔ وہاں فریم میں سیم کی تصویر لگی تھی۔ وہ بہت پیارا تھا جب زندہ تھا۔ تو میں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ نے اسے ڈھونڈا نہیں تھا؟ بہت ڈھونڈا تھا بیٹا،
पुलिस भी रिपोर्ट लिखवाई थी मगर वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने थके हुए अंदाज में कहा, मेरे बेटे को क्या हुआ था? सैम की माँ ने पूछा, आप जिन्नात पे यकीन रखते हैं? मैंने इससे सवाल किया। हाँ, अल्हामी किताबों से साबित है। उन्होंने कहा, तो फिर समझ ले कि इसे एक जिन्न उठा कर ले गया जिसने इसकी जान ले ली। आप इसे ढूंढना छोड़ दें। मैंने इतनी संजीदगी से कहा कि साथ भी हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। वो आज से 5 साल पहले गुम हुआ था, लेकिन अब इसकी तलाश खत्म हो गई। अब इसे ढूंढना बेकार है। उन्होंने हामी भर ली। हम इस घर से इजाजत लेकर निकल आए। साद ने मुझसे पूछा, ये क्या किस्सा है? मगर मैंने असल बात न बताई। वो खौफजदा हो जाता। खलूवैन के एक माह बाद मैंने सैम के माँ बाप को कब्रिस्तान में जाते देखा। मैंने उनके पीछे पीछे चला गया। वो एक कब्र पे फूल रखकर दुआ करके चले गए। मैं आगे बढ़ा तो कुत्ते पे सैम का नाम लिखा हुआ था, मगर मैं जानता था कब्र खाली है। ये इनके दिल की तसल्ली के लिए थी। मैंने भी दुआ की। पलटा तो सैम दूर खड़ा दिखाई दिया। इसका लिबास सफेद था और आंखें भी रोशन थी। वो मुस्कुराया और ख्वाब में तल्लील हो गया। मेरा काम खत्म हो गया था। मैं वहां से चला गया और दोबारा कभी भी किसी मुजस्मे से कोई दिलचस्पी नहीं ली।